اچھا، یہ سوال آپ نے ڈاکٹر عبدالسلام سے بھی ایک پروگرام میں کیا تھا کہ باقی شعبوں میں بھی تھیوری ہوا کرتی ہیں، جیسے پلاٹو نے تھیوری آف فارم پیش کی، تو کیا یہ وہی تھیوری ہے جو ایک سائنس کی تھیوری ہوتی ہے؟ پلیٹو نے جو تھیوری آف فارمز کی بات کی وہ محض فلسفیانہ تھا، تو اس سے کوئی پیشن گوئی نہیں ہوتی، وہ ایک تصوراتی چیز ہے، ایک مجرد چیز ہے جو ہمارے تخیل سے تعلق رکھتا، لیکن جو حقیقی نہیں ہے. ہم جو طبیعت دان ہیں، فزسسٹ ہیں، ہمارا تعلق مادی اشیاء سے ہے، تصورات سے، فلسفے سے نہیں ہے. اچھا، تو ڈاکٹر صاحب فزکس میں کچھ ایسے کانسیپٹس ہیں اور سائنس کا سروکار جو ہے میجرمنٹس کے ساتھ ہوتا ہے، تو کچھ ایسے کانسیپٹس ہیں جن کو میئر نہیں کیا جا سکتا، جیسے کانشیسنیس، یا ایسا کہنا کہ کانشیسنیس از دا ریزلٹ آف سرٹن کوانٹم فینومیناز یا ملٹی ورس تھیوری. تو کیا یہ ایک مکمل تھیوریز ہیں فزکس میں، یا یہ کچھ ایزمپشنز ہیں؟ جہاں تک کانشیسنس کی بات ہے، تو ہے کیا چیز کانشیسنس؟ کہ آپ اپنے حالات سے آگہی رکھتے ہوں، ادراک ہو، فہم ہو، ہے نا. اب فہم کو، ادراک کو آپ کوانٹیفائی نہیں کر سکتے. ہاں، میں زیادہ فہم رکھتا ہوں بنسبت ایک چونٹی کے. چونٹی صرف اپنے آس پاس کے ماحول سے واقف ہے، لیکن چونٹی پھر بھی کچھ ایسی چیزیں جانتی ہے جو میں نہیں جانتا ہوں، اور اس میں کچھ ایسی قابلیت ہے، ایسی صفات ہیں جو مجھ میں نہیں ہیں. مثال کے طور پر اگر کہیں پر کھانا گرا ہوا ہو، ایک دانہ بھی کہیں پڑا ہوا ہو، میں نہیں اس تک پہنچ سکتا، چونٹی ادھر پہنچے گی. سیدھی پہنچ جائے گی. گویا کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو مجھ میں نہیں ہے. تو اب اس کا نا آپ حساب نہیں لگا سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ فزکس ان چیزوں سے متعلق ہے جن کا آپ حساب لگا سکیں، جنہیں آپ کوانٹیفائی کر سکیں. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی بھی سائنٹیفک تھیوری کو فلسفے کی ڈبیٹ سے رد یا اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. آپ تو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نہیں ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نظریہ ارتقاء کے حوالے سے اس پہ کافی مناظرے ہوتے ہیں. تو کیا ایسا کہنا درست ہے کہ ایک نظریے کو یا ایک لا کو کسی فلسافیکل ڈبیٹ کے ذریعے اس کو رد یا ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا؟ کرنا چاہیں تو آپ کر لیں، تو پھر آپ نیوٹنز لاز کو بھی فلسفیانہ بنیادوں پہ مسترد کر دیں. اب جہاں تک ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے، اور نظریہ مجھے بہت برا لفظ لگتا ہے سائنس کے لحاظ سے، تھیوری آف ایوولوشن میں کہوں گا. بے شک آپ اسے نہ مانیں، کوئی بات نہیں، لیکن پھر آپ نیوٹن کو بھی چھوڑ دیں، آپ آئنسٹائن کو بھی چھوڑ دیں، آپ شروڈنگر، ہائزنبرگ، تمام سائنس کو چھوڑ دیں، کیونکہ جو ڈارون کی تھیوری ہے وہ اتنی ہی مضبوط ہے جتنا کہ نیوٹنز لاز ہیں. آپ حیاتیات کا مضمون شروع ہی نہیں کر سکتے اسے پڑھے بنا. اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ عجیب لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں سائنس بھی چاہیے، دوسری طرف ڈارون بھی نہیں منظور. تو پھر میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ خدا را پھر آپ نیوٹن کو بھی اٹھا کر کوڑے میں پھینک دیں، آئنسٹائن کو بھی اٹھا کر پھینک دیں، تو آپ کا موبائل بھی چلا جائے گا، تو پھر آپ موبائل کو بھی پھینک دیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سائنس کی بنائی ہوئی اشیاء چاہیے. ہمیں گاڑیوں میں سفر کرنا ہے، اونٹوں پہ نہیں جانا ہے. ہمارے پاس اڑن تشتریاں نہیں ہیں، ہم جہازوں پہ سفر کرتے ہیں. تو یہ جو پسماندہ لوگ ہیں نا ہمارے ہاں، پسماندہ سوچ رکھنے والے، وہ پھر ڈارون کو مسترد کرتے ہیں. میں کہتا ہوں پھر نیوٹن کو بھی اور تمام سائنس کو مسترد کر دو.